السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل تشہد کی دعاؤں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ایک دعا کے اندر غلطی ہو گئی تھی، یعنی جو الفاظ ہیں وہ خلط ملط ہو گئے تھے نسیاناً۔ اس لیے سب سے پہلے وہ دعا تشہد کے اندر جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دوسری دعا پڑھا کرتے تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ مرتبہ کثرت کے ساتھ تشہد کے اندر جو دعائیں پڑھتے تھے، ان میں سے ایک تو وہ مشہور دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی والی، اور دوسری دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ مسلم شریف کے اندر مسلم کے الفاظ کے ساتھ یہ دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح منقول ہے۔ دوسری حدیثوں کے اندر اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر الفاظ ذرا مختلف بھی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اس کے علاوہ بھی دعاؤں کے بیشتر ایسی دعائیں ہیں جن کے اندر الفاظ کا اختلاف ہے، یعنی پس و پیش ہے۔ کسی دعا کے اندر الفاظ زیادہ ہیں اور کسی کے اندر تھوڑے ہیں۔ یہ جو دو دعائیں ہیں، ان کے علاوہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مزید دعائیں بھی منقول ہیں، جن میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا، اس کے جو کلمات ہیں، ان کلمات کے ساتھ ملتے جلتے کلمات مزید بھی ملتے ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر، اور بعض جو اہل نظر ہیں، اہل علم ہیں، انہوں نے اس دعا کو اسم اعظم بھی خیال کیا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ ہیں اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سنا کہ ایک بندہ یہ کلمات دہراتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ یا یہ بندہ جو ان کلمات کے ساتھ، یعنی ان کلمات کی وسعت سے جو اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد مسئلہ ہے سلام پھیرنے کا۔ سلام پھیرنے کے 3 طریقے ہیں۔ عموماً ہمیں ایک ہی کے بارے میں علم ہے، یا ہم نے ایک ہی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اس کے طریقے جو ہیں وہ حدیث میں 2-3 طریقے مذکور ہیں۔ ایک طریقہ تو یہی معروف طریقہ ہے جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، یعنی دونوں جانب سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا۔ لیکن حدیث کی کتابوں کے اندر ابو داود کتاب الصلاۃ، ابو داود کے اندر ایک طریقہ اور بھی لکھا ہوا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھنے والا دائیں جانب سلام پھیرے تو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور
جب بائیں جانب سلام پھیرے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے. یعنی ایک تو وہ معروف طریقہ کار ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، اور ایک طریقہ آپ علیہ السلام سے یہ منقول ہے. ابو داود کتاب الصلاۃ کے اندر جو حدیث امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں اس کے اندر یعنی یہ طریقہ بھی منقول ہے کہ آپ علیہ السلام دائیں جانب سلام پھیرتے تھے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے تھے، اور جب بائیں جانب سلام پھیرتے تھے تو فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے، یعنی بائیں جانب برکاتہ کے الفاظ نہیں ادا کرتے تھے. اور ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دائیں جانب سلام پھیرتے تھے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے تھے، اور بائیں جانب جب سلام پھیرتے تھے تو فقط السلام علیکم کہہ دیتے تھے. یہ 3 طریقے سلام پھیرنے کے مذکور ہیں. اور یہ جو آخر میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے یہ مسند احمد کے اندر درج ہے، مسند احمد کے اندر، اس لیے اور نسائی کے اندر بھی. اس لیے ان 3 طریقوں میں سے جو طریقہ بھی اختیار کر لیا جائے وہ درست ہے. اب بات ہے کہ سلام جب آپ نے پھیرنا ہے یا کسی بھی مومن مسلمان نے سلام پھیرنا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد فوری طور پر کون سے کلمات اس کو ادا کرنے چاہیے. اس معاملے میں بھی اہل الحدیث یعنی علماء و محدثین کے درمیان خفیف سا تھوڑا سا اختلاف ہے. محدثین کا ایک طبقہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر کے الفاظ سب سے پہلے کہنے چاہیے جب انسان سلام پھیرے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے بلکہ فقط 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا چاہیے. بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول منقول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کبھی اگر میں جماعت کے ساتھ شامل نہ ہوتا تو مجھے اپنے گھر کے اندر ہی پتہ چل جاتا تھا کہ سلام پھر گیا ہے. اور وہ پتہ کس طرح چلتا تھا؟ وہ پتہ اس طرح چلتا تھا کہ اللہ اکبر کی آواز جب میری سماعت کے ساتھ ٹکراتی تھی تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ اب سلام پھر گیا ہے. تو اس میں تطبیق اس طرح دی ہے علماء اہل حدیث اہل الحدیث کے ایک طبقے نے کہ پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا جائے، سب سے پہلے یعنی اللہ اکبر کہہ لیا جائے، اور اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی 3 مرتبہ کہہ لیا جائے. دونوں حدیثوں پر اور دونوں طریقوں پر عمل ہو جائے گا. اس کے بعد آپ علیہ السلام جو دعائیں پڑھا کرتے تھے ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ہمیں علم ہو آپ علیہ السلام نے کس موقع پر کس مقام پر کون سا عمل کیا ہے اور کون سی دعا پڑھی ہے، کون سی دعا اختیار کی ہے. یہ بڑا ضروری ہے امت کے لیے جاننا. ہم اس کو معمولی درجہ نہ دیں. اس چیز کو آپ علیہ السلام کے عمل کو معمولی درجہ دینا یا معمولی کہنا یہ تو ویسے ہی بڑی غلط بات ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے تلاش کیا کرتے تھے، لوگوں سے جا کر سفر کر کے ملا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کا جو عمل ہے وہ صحیح معنوں میں ہمیں حاصل ہو جائے اور ہمیں مل جائے. تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کے عمل کی تلاش کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کس مقام پر اور کس موقع پر آپ علیہ السلام نے کیا عمل کیا ہے اور کیا دعا آپ نے پڑھی ہے. تو
اللہ اکبر ایک مرتبہ کہنے اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما آتيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اور ایک دعا یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اختیار کی ہوئی دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی نماز کے بعد کے جو اذکار تھے ان اذکار کا اختتام کیا کرتے تھے آیت الکرسی پر: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ نماز کے سلام پھیرنے کے بعد کی جو دعائیں ہیں، یہ دعائیں دراصل کیوں پڑھی گئی ہیں اور آیت الکرسی کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد مشروع کی ہے اور کیوں یہ مسنون ہے؟ دراصل ان دعاؤں کے اندر جو اقرارات ہیں اور ان دعاؤں کے اندر نماز پڑھنے والا مسلمان اور مومن آدمی جن حقیقتوں کا اظہار کرتا ہے وہ حقیقتیں اس کے دل کے اندر عقیدہ توحید کو راسخ کر دیتی ہیں، جما دیتی ہیں، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کائنات میں کرۂ ارض پہ اللہ کے علاوہ جن معبودوں کی، جن خود ساختہ معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے، ان تمام معبودوں سے انسان اظہار برات کر دیتا ہے اور وہ دن میں 5 مرتبہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں یہ راز و نیاز کرتا ہے کہ یا اللہ میرا جو کچھ، میری تمام توقعات، میری تمام تر امیدیں، میرے تمام تر مسائل، میری تمام تر مشکلات، میرے تمام تر مطالبات، میری تمام تر درخواستیں جو ہیں وہ فقط تیری بارگاہ میں ہیں، مجھے جو کچھ عطا کرنا ہے وہ تو نے عطا کرنا ہے اور جو کچھ لے لینا ہے وہ تیرے اختیار میں ہے، تیرے علاوہ یہ اوصاف، یہ خوبیاں، یہ کمالات کسی کو بھی حاصل نہیں۔ یہ کتنا بڑا عظیم موقع ہے کہ جب انسان اپنا جو اس کا عقیدہ ہے اس عقیدے کے ذریعے وہ اپنی کامیابی پر مہر تصدیق ثابت کرتا ہے اور اپنی طرف سے وہ اتمام حجت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے۔ اب اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیرنے کے بعد اور دعائیں بھی پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر۔ یا اللہ مجھے جو انتہائی ضعیفی کی عمر ہے اس کی طرف لوٹایا جائے، یا اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ کیوں؟
انتہائی ضعیفی اور بزرگی کی جو عمر ہے اس عمر کے اندر انسان دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے، اور یہ محتاجی جو ہے بے شک اولاد کی ہو جس کی بھی ہو، یہ محتاجی پریشان کون ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس عمر کو پہنچنے سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا الله لا إله إلا أنت۔ یہ دعا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے۔ اور رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یا اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لے جس دن تو اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا۔ مسلم شریف کی روایت کی روشنی میں یہ دعا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تسبیح فاطمہ جسے کہتے ہیں، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تھی، مقصد ہے کہ خاتمہ کا مطالبہ لے کر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہ کیا میں تجھے ایسی چیز نہ سکھا دوں کہ جو تیرے لیے اس سے بھی بہتر ہو۔ تو انہوں نے کہا جی یہ اگر آپ کر دے تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ کلمات سکھائے، یعنی انہیں یہ تسبیح جو ہے یہ عنایت کی۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، 33 مرتبہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا۔ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مشروع ہے، مسنون ہے، یہ طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک مرفوع ہے، ثابت ہے، بڑے پختہ دلائل کے ساتھ ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ نے یہ تسبیح کے بھی 2 طریقے حدیث میں مذکور ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر بھی اور علماء نے دیگر کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ بھی یہ تسبیح ثابت ہے، اور 10 مرتبہ یہ تینوں جو ہے نا، مقصد ہے اللہ اکبر 10 مرتبہ کہنا، سبحان اللہ 10 مرتبہ کہنا، اور الحمدللہ 10 مرتبہ کہنا، یہ بھی ثابت ہے۔ تو کیونکہ دوسرا طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ اختیار کیا کرتے تھے جو پہلے میں نے بتایا ہے، اور یہ بعض اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ طریقہ بھی اختیار کیا کرتے تھے، یہ ترتیب بھی اختیار کیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ وہ طریقہ اختیار کر لیں یا یہ طریقہ اختیار کر لیں، وہ 34 مرتبہ، اس میں لازمی بات ہے کہ کلمات زیادہ ہیں اور آپ نے زیادہ تعداد میں پڑھنے ہیں وہ الفاظ، تو لازمی بات ہے کہ اس کے اندر ثواب زیادہ ہوگا۔ البتہ دونوں طریقوں میں سے کوئی طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔